متاع من طلعته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال تعرض الفتنة على القلوب فأي قلب كرهها نكتت فيه نكتة بيضاء وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے دوستو آپ کے مزاج بخیر ہوں گے. میں آج آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ویڈیو لے کر آیا ہوں. ویڈیو دیکھنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں. اس ویڈیو میں حدیث کی روشنی میں آدمی کے فتنے میں مبتلا ہونے کی پہچان کو بتلایا گیا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کرے کہ میں کس جگہ کھڑا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں فتنے میں مبتلا ہو گیا ہوں اور یہ آخرت کے اعتبار سے میرے دوستو بہت ہی ہلاک کر دینے والی چیز ہے. اگر فتنے میں مبتلا ہے تو اس سے نکلنے کی کوشش کرے اور اگر فتنے میں مبتلا نہیں ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ میں فتنے میں مبتلا نہیں ہوں. دوستو اب میں آپ کو مقصود اصلی کی طرف لے کر چلتا ہوں. میں نے ابھی جو حدیث پڑھی ہے شروع میں اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. انہوں نے فرمایا فتنے دلوں پر یلغار کرتے ہیں یعنی حملہ کرتے ہیں. جو دل اس فتنے کو برا جانتا ہے تو اس دل میں ایک سفید نقطہ پڑ جاتا ہے اور جو دل اس فتنے میں ڈوب جاتا ہے تو اس دل میں ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے. میرے دوستو اس حدیث شریف میں فتنے کے بارے میں ایک بات تو یہ بتائی کہ وہ سیدھے دلوں کو نشانہ بناتے ہیں یعنی فتنوں کا ڈائریکٹ اثر دلوں پر ہوتا ہے. دوسری بات حدیث شریف میں یہ ارشاد فرمائی کہ جس دل میں فتنوں کے تعلق سے برائی ہوگی تو اس کا دل ان فتنوں سے محفوظ رہے گا بلکہ دل میں بطور علامت ایک سفید نقطہ پڑ جائے گا. اور جس دل میں فتنوں کے تعلق سے برائی نہیں ہوگی یعنی دل ان فتنوں کو برا نہیں جانے گا برا نہیں مانے گا تو وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. بطور علامت اس کے دل پر ایک کالا نقطہ پڑ جائے گا. یہ کیفیت بیان کی ہے فتنے میں مبتلا ہونے یا نہ ہونے کے سلسلے میں. اب میں آپ کو فتنے میں مبتلا ہونے کی پہچان بتلاتا ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. انہوں نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ آیا وہ فتنے میں مبتلا ہوا یا نہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کوئی ایسی چیز جس کو پہلے وہ حرام سمجھتا تھا اب اس کو حلال سمجھنے لگا ہے وہ بلا شبہ فتنے میں مبتلا ہوا. یا کوئی ایسی چیز جس کو پہلے وہ حلال سمجھتا تھا اب اس کو حرام سمجھنے لگا ہے وہ بلا شبہ فتنے میں مبتلا ہوا. میرے دوستو اس حدیث شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فتنے میں مبتلا ہونے کی پہچان بتلا دی. اگر پہلے کسی چیز کو حرام سمجھتا تھا لیکن اب اس کو حلال سمجھنے لگا ہے یا پہلے کسی چیز کو حلال سمجھتا تھا لیکن اب اس کو حرام سمجھنے لگا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص فتنے میں مبتلا ہو گیا. میرے دوستو اگر غور کریں تو اپنی اصلاح کے لیے یہ نسخہ بہت ہی عمدہ ہے. یاد رکھیے یہ چیز ایمان سے تعلق رکھتی ہے اور ایک مسلمان کے لیے ایمان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے یہاں تک کہ اپنی جان بھی ایمان سے بڑھ کر نہیں ہے. لہذا میرے دوستو آپ سے میری پرخلوص درخواست ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلالی سمجھا کرو اور حرام کردہ چیزوں کو حرامی سمجھا کرو. اور اپنے قریب جو معتبر لوگ ہوں جو حلال اور حرام کے بارے میں جاننے والے معتبر لوگ ہوں یعنی علماء کرام ان سے میرے محترم بزرگ دوستو رابطہ رکھا کرو. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ.